الحمد للہ الحنان المنان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج کی یہ تصوف کی محفل پاک روحانی، ایمانی، عرفانی موسوم ہے امیر المؤمنین فی الحدیث، اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مدرس، بہت بڑے عالم، جو علم الاوراق بھی رکھتے ہیں، علم الاذواق بھی رکھتے ہیں۔ علم الاوراق کیا ہوتا ہے، علم الاذواق کیا ہوتا ہے؟ چینی میٹھی ہے، کاغذ پہ کسی نے لکھ دیا چینی میٹھی ہے، لکھنے والے نے لکھ دیا چینی میٹھی ہے، پڑھنے والے نے پڑھ لیا چینی میٹھی ہے، یہ ہے علم الاوراق۔ اب کسی نے پڑھا چینی میٹھی ہے، کسی نے لکھا چینی میٹھی ہے، اور کسی نے چکھا چینی میٹھی ہے۔ اب چکھنے والا اور لکھنے والا برابر نہیں ہوتا، توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات۔ چکھنے والا اور لکھنے والا برابر نہیں ہوتا۔ جنہوں نے لکھا پڑھا وہ کعبے تک رہے، جنہوں نے اس کی برکات حاصل کی وہ کعبے والے تک رہے، جنہوں نے لکھا اور پڑھا وہ آداب مدینہ تک پہنچے، جنہوں نے دیکھا اور عشق میں گم ہوئے وہ مدینے والے تک پہنچے۔ اب چونکہ یہ برابر نہیں ہوتے لکھنے اور چکھنے والے، یہ جو حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ علم الاوراق والے بھی ہیں، علم الاذواق والے بھی ہیں، یہ مکے تک بھی پہنچے ہیں، مکے والے تک بھی پہنچے۔ بڑے بد نصیب ٹھہرے جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک جو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے۔ یار کے در تک پہنچنا کمال نہیں، یار کے دل تک پہنچنا کمال ہے۔ یہ وہ سفیان ثوری ہے جو در یار تک بھی گئے ہیں، دل یار تک بھی گئے۔ حضور والا، میں سوچ رہا تھا کہ ہر جمعہ کو کسی ولی کا ذکر ہوتا ہے،
ربیع الاول شریف آتی ہے تو کئی کئی خطابات ہوتے ہیں، بلکہ میں کسی اور کا کیا ذکر کروں۔ سننے والے کے جو کان ہیں، یہ کان یہ سیپ کی مانند کیوں ہوتے ہیں؟ سیپی دیکھیے آپ نے، سیپ جو سمندر میں ہوتی ہے، یہ کان اسی کی مانند ہے۔ یہ کان کو سیپ کی مانند کیوں بنایا؟ عرفاء کہتے ہیں دراصل وہ جو سیپ ہوتی ہے نا، وہ پانی کے قطرات کو موتی بناتی ہے، الفاظ خود کچھ نہیں ہوتے، ان کانوں میں آ کے موتی بنتے، اس لیے یہ سیپ کی مانند ہے۔ تو بیان کرنے والا کچھ بھی ہو، کسی مقام پر ہو، یہ علیحدہ بات ہے، الفاظات کو اور تعریفات کو اور کلمات کو اور پھر محبوب کے معجزات کو سمجھنے والے کی دل کی کیا کیفیت ہے، کان کی کیا کیفیت ہے، یہ دل جانے، کان جانے یا دل بھر جانے۔ لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ ربیع الاول میں اتنا خطابات ہوتے ہیں، جب ربیع الاول ختم ہوتا ہے ساتھ ہی غوث پاک کے شان کے پروگرام اور محافل شروع ہو جاتے ہیں۔ میری زبان کا عالم یہ ہوتا ہے، نام میں کسی کا لیتا ہوں، زبان سے والضحیٰ کے چہرے کی بات نکلتی ہے، واللیل کے زلفوں کی بات نکلتی ہے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے محبوب کی بات نکلتی ہے۔ پھر مجھے بڑا ہوشیار ہو کر تقریر کرنی پڑتی ہے، نام کسی کا لیتا ہوں، نکلتا محبوب کا نام ہے۔ تو سوچ رہا تھا کہ اولیاء کرام کی محافل اور مجالس ہوتی ہیں، ہر جمعہ کو آپ تشریف لاتے ہیں، محفل کو رونق بخشتے ہیں۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی مجھے باہر جانا پڑتا ہے، میں نہیں ہوتا، وہ یہ غیر حاضری کی وجہ سے لوگوں کا رش کم ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسے پرسوں شب برات ہے، اجتماع ہوگا تو کئی لوگ آج نہیں آئے کہ پرسوں جائیں گے، ساری رات شب بیداری میں شریک ہوں گے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن کوئی آئے یا نہ آئے، عشق کا یہ مرکز اللہ کرے قائم رہے، ہم رہے نہ رہے، آستان آئے یار رہے، آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہمیں ان اولیاء کی نسبت نہ ہوتی اور ہم ذکر کر کے دلوں کو تسلی نہ بخشتے تو پھر کہاں جاتے؟ تو ایک شاعر کا کلام میری نظر سے گزرا کہ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے۔ کیونکہ عالم ارواح میں تو ہم نے ان کی تعریف سنی ہے، ان سے تعارف ہوا ہے، تو یہاں تعارف ہو رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نیچے نہیں دیکھنا، دیکھنا مجھے ہے، اور کسی طرف آپ کو نہیں پتا کہ کس توجہ سے گفتگو سنی جاتی ہے۔ مراقبات نہیں، کیفیات کی طرف چلیں، آج آنکھیں کھول کے محسوس کریں۔ تو اس محفل کا اصول یہ ہے کہ جس جگہ آپ نے عالم ارواح میں، بخاری شریف کی حدیث پاک، الارواح جنود مجندۃ، اللہ نے پورے لشکر بنائے ارواح کے، جو وہاں ملا وہ یہاں ملے گا، جس کو وہاں تعارف ہوا اس کو یہاں تعارف ہوگا، جو یہ وہاں جس محفل میں تھا اس محفل میں بھی وہی ہوگا، جس کی محفل وہاں میسر تھی اس کی محفل یہاں میسر ہوگی۔ اتنی بڑی بات کے بعد اتنی ڈلی، سبحان اللہ۔ تو ہم تو اپنی قسمت پہ رش کرتے ہیں، ربیع الاول آتا ہے تو جانے کائنات کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر ہم جو سنی ہیں، ہم عاشق ہیں، جس طرح درخت کو پانی نہ ملے وہ ختم ہو جاتا ہے، سنی ہو عشق رسول کی بات نہ سنے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ہم تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی شادی ہو ذکر رسول ہے، ربیع الاول ہو ذکر رسول ہے، رجب شعبان کی کوئی قید نہیں، جمعہ ہو کوئی کل خانی ہو، اصال ثواب کی مجلس ہو، ہم تو اپنے یار کے ذکر کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ تو کہا بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے۔ خدا کا شکر ہے شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، محفل تو سجی ہوئی ہے، آج اس محفل کے دولہا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ خدا کا شکر ہے، کبھی کسی کے نام کی مجلس لگتی ہے، کبھی کسی کے نام کی، لیکن اس لیے ان کے نام کی لگاتے ہیں کہ انہوں نے جس کا نام جپا ہے وہ خود کہتا ہے ادھر بھی دیکھو یہ بھی میرے یار ہے۔ خدا کا شکر ہے شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو یہ دیوانے کہاں جاتے۔
خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ یہ ان کی محفل کا کرم ہے کہ ہم قادری بھی ہیں، نقیبی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، نظامی بھی ہیں، ورنہ کہاں جاتے۔ یہ نسبت کا ہی فیض ہے۔ اور حضرت شاہ نصیر علیہ الرحمہ نے بڑا خوب شاید انہی محفلوں کے بارے میں کہا، جو آ کر بیٹھتا ہے بیٹھ کر وہ پھر نہیں اٹھتا، بشرطے کہ بیٹھا ہو۔ ہم تو بیٹھے نہیں ہوتے، یہ بیٹھنے والوں کی بات ہے۔ بیٹھنا کہتا ہے کیسے ہوتا ہے کہ یار کی طرف توجہ رکھیں، جس کی بات ہے اس کو دیکھیں، سرکار کی بات کو دیکھیں، جس کا ذکر ہو رہا ہے محسوس کریں وہ کتنا حسین ہوگا، کتنا دین کی خدمت کی ہوگی کہ آج صدیاں بیت گزر گئیں۔ سفیان ثوری تابعی ہیں، صحابہ کی زیارت کی ہے، صدیاں بیت گئیں، آج بھی ان کا نام آ رہا ہے، آخر کوئی بات تو ہے نا۔ ہم جس کو قبرستان میں دفنا کے آ جائیں، 2 گھنٹے کے بعد اسی کی قبر کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس کی ہے۔ آخر صدیاں بیت جانے کے بعد قبر کا بھی پتہ ہے، نام کا بھی پتہ ہے، ایڈریس بھی معلوم ہے، شکل بھی اور خدمات بھی یاد ہے، کوئی تو وجہ ہے نا۔ تو فرمایا جو آ کر بیٹھتا ہے بیٹھ کر وہ پھر نہیں اٹھتا۔ جو اس سلسلے میں منسلک ہو کر پھر حاضر نہیں ہوتے، ان کی نظر یہ شعر ہے۔ جو بندے مر گئے ہیں وہ آتے ہیں، تو شاہ نصیر نے یہی کہا، مرے ہوئے قبرستان میں ہوں گے، یہاں روح تو آ سکتی ہے، جسم نہیں۔ تو سلسلے میں ہو کر جو نہیں ہے، یہاں پر ان کی نظر ہے۔ اگر جہاں جہاں کوئی بیٹھ کے مجھے سن رہا ہے، استطاعت بھی ہے، توفیق بھی ہے، مسائل نہیں ہے، وسائل ہیں، پھر بھی نہیں آتا تو یہ شعر سنے، بلکہ یاد کر کے بطور وظیفہ پڑھا کرے تاکہ اگلے جمعے حاضری نصیب ہو جائے۔ میں جو آ کر بیٹھتا ہے بیٹھ کر وہ پھر نہیں اٹھتا، جو اٹھتا ہے تو بس فتنہ تیری محفل سے اٹھتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ایک بندہ ہر جمعہ یہیں پڑھتا تھا، ہر مجلس میں یہیں بیٹھا ہوتا تھا جہاں حیدر صاحب بیٹھے ہیں۔ عرصہ بیت گیا، نظر نہیں آیا، آج اچانک میرے سامنے آیا تو اس نے منہ پھیر لیا تو مجھے یہ شعر یاد آ گیا۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کسی مجلس میں یہاں سے کسی نے کوئی اخلاقیات کا درس دیا ہو، پھر مڑ کے نہیں آیا۔ اگر وہ کسی اور کے لیے جو آتا ہے وہ پھر نہیں آتا، جو اس کے لیے آتا ہے پھر اس کا تعلق نہیں ٹوٹتا۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ جو کسی اور کے لیے آتا ہے وہ چند دن کے بعد کسی فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، اور فتنے بھی خود شکار کرائے جاتے ہیں کہ بندہ کچا ہے یا پکا ہے۔ آپ جب کوئی، اب تو گھڑوں کا رواج نہیں ہے، آپ آج بھی کوئی چیز لینے، کولر بھی لینے کے لیے جائیں تو چیک تو کرتے ہیں کہ خراب تو نہیں ہے۔ تو یہ عشق عام ہے کہ جو اٹھ کے چلا جائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور والا یہ عاشق پر آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ فرمایا تاکہ ہر بندہ عشق کا دعویٰ نہ کرے، یہ آزمائشیں ڈالی جاتی ہیں کہ کچا ہے یا پکا ہے۔ ارے جو فتنے کا شکار ہو جاتا ہے وہ کچا ہے، وہ تو فیض لینے کے لائق نہیں۔ جو جتنے بھی فتنے ہیں توڑ کے یار کے سامنے بیٹھو، وہی تو ہوتا ہے جو فیض کے قابل ہوتا ہے۔ اب نعرہ آئندہ طرز تصوف میں نہیں لگانا، نعرے پر پابندی ہے، کیونکہ وہ ذوق ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ تو اس لیے نعرہ لگواتے ہیں کہ بات اور بنے گی اور بڑھے گی۔ یہ آپ میلاد میں لگایا کریں، دوسری وجہ میں، تصوف کی اس میں نہیں، وہ ایک لے ٹوٹ جاتی ہے، مجھے بات بھول جاتی ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ صرف نعرے نہیں لگاتے، کام اور بھی ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہم نے نعرہ لگا لیا بس کام فرض ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ جب نماز ہو اگلی صف میں نظر آئیں، جمعہ ہو اگلی صاحب میں بیٹھے ہوں، محفلیں ہوں تو آگے آگے ہوں، ہر جگہ آگے، صرف نعرہ نہیں لگانا۔ یہی تو مسئلہ ہے، ہم صرف نعرہ لگاتے ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، زندگی کس نے قبول کرنی ہے؟ تو غلامی رسول میں موت بھی قبول کریں، ضرور آنی چاہیے، مگر زندگی جس کی غلامی رسول میں ہو، موت بھی اسی کی غلامی رسول میں آتی ہے۔ تو یہ جو استطاعت کے باوجود نہیں آ سکتے، ان کی نظر شعر ہے کہ جو آ کر بیٹھتا ہے بیٹھ کر وہ پھر نہیں اٹھتا، اور جو اٹھتا ہے تو بس فتنہ تیری محفل سے اٹھتا ہے۔ تیری محفل کسے جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی، تیری محفل
کسے جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی، وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری محفل سے اٹھتا ہے۔ یار ہو، عشق رکھتا ہو، محبت ہو، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں جاؤں، اور جو بہانے کرتا ہے میں کیسے آؤں، یا فتنہ ہو سکتا ہے یا جنازہ ہو سکتا ہے۔ ارے فتنے اور جنازے سے ہم باز آئے، جنازہ اپنے مقام پہ خوش رہے، فتنہ اپنے مقام پہ خوش رہے، یہ عشق والوں کی بستی ہے، آباد ہوتی رہے گی۔ عزیزان محترم، حضرت سفیان ثوری، لفظ ثور کا میں معنی نہیں کروں گا، ادب کے خلاف ہے، اس طرف نہیں جاؤں گا۔ جس نے ثور کہا وہ جانے، جو ثوری بنا وہ جانے۔ ہم تو سفیان ثوری کو کچھ اور جانتے ہیں، ہم غار ثور کی نسبت سے جانتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہم اس کے معنی کی طرف نہیں جاتے، میں اس کا معنی اپنی طرف سے یہ کر دیتا ہوں۔ یہ لغت والوں کے لیے، لغوی اور اصطلاحی معنی رکھنے والوں کے لیے، ڈکشنریز والوں سے معذرت، میں یہ معنی کرتا ہوں غار ثور میں یار نے ڈیرا لگایا، وہ غار ثور بنی، جب اس دل میں ڈیرا لگا تو یہ سفیان ثوری بنے۔ میں تو یہ معنی لیتا ہوں۔ اور آپ ایک دن مسجد میں جا رہے تھے، پہلے بایاں قدم رکھ دیا، دایاں قدم رکھنا چاہیے، بایاں قدم رکھا، ہاتف غیبی سے آواز آئی، او ثور، ایسے آتے ہیں میرے گھر میں؟ یار تعلق دیکھو، جو بایاں پاؤں پہلے نہیں رکھنے دیتا، جس کی نظر میں اتنا سفیان ثوری ہے، اتنا سفیان ہے کہ جو بایاں پاؤں خلاف سنت مسجد میں نہیں رکھنے دیتا، وہ اور کوئی کام کیسے رکھنے دیتا ہوگا؟ یہی تو ولایت کا درجہ ہے کہ یہ ایسا تعلق ہے، ہر وقت وہ دیکھتا ہے یہ کیسے چلتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے۔ فرمایا ثور ہو، اپنے آپ کو تھپڑ مارنے لگے، کہنے لگے تھوڑی سی احتیاط کر لیتے تو آج انسانیت سے تو خارج نہ ہوتے، لیکن چونکہ یار نے نام رکھ دیا ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آئی؟ آپ ہم اسی نام سے پہچانے جائیں گے، اپنے آپ کو کہتے ہیں بس آئندہ خیال کرنا۔ جب تم آئندہ خیال رکھو گے، پھر جب بھی صوفیاء کا ذکر ہوگا لوگ تیری طرف تو خیال کریں گے ہی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، ان کا لقب بھی امیر المومنین فی الحدیث ہے، یہ بعد میں ان سے چھوٹے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری بڑے ہیں، حضرت سفیان ثوری کا وصال بھی پہلے ہوا ہے، بعد میں حضرت عبداللہ بن مبارک کا وصال ہوا ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن مبارک کا وصال ہوا، کسی نے مراقبہ قبر پہ کیا اور پوچھا سنائے کیا حال ہوا؟ کہا یار راضی ہوا۔ پوچھا تو حضرت سفیان کہاں ہیں؟ فرمایا مزے میں ہیں۔ کہتے کون سا جگہ مزہ؟ کہتے وہ نبیین کے ہیں ساتھ ہیں، صدیقین کے ساتھ ہیں، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے فرمایا وحسن اولئک رفیقا، وہ تمہارے بہترین سنگتی ہیں۔ سفیان کو تو ان کی سنگت میسر آئی ہے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، سفیان کو بعد از وصال یہ سنگت میسر تب آئی ہے جب دنیا میں ان سے تعلق تھا؟ یہاں دنیا میں ان سے تعلق رکھیں گے تو آگے بھی ان سے تعلق رہے گا۔ اب آپ اپنا تعین خود کر لیں، ان سے تعلق رکھنا ہے تو دنیا میں ان کے ساتھ تعلق رکھنا پڑے گا تو وہاں یہ کام آئے گا، اگر یہاں نہیں ہوگا تو وہاں بھی کام نہیں آئے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک وہ شخصیت ہیں، سفیان ثوری کی تعریف کرتے ہیں، شاگردگی کو فخر سمجھتے ہیں۔ دو باتیں میں حضرت عبداللہ بن مبارک کی بتاؤں کہ جن کی محفل میں بیٹھنے والوں کا عالم یہ ہے، استاد کا عالم کیا ہوگا؟ توجہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک وہ شخصیت ہیں، نوجوان میری بات کو توجہ سے سنیے گا۔ ایک دن نا دنیا داروں میں عشق مجازی میں آپ گم ہو گئے، ابھی توبہ نصیب نہیں ہوئی تھی، یہ توبہ سے پہلے کا عمل ہے۔ تو ایک لڑکی سے ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے، ساری رات اس لڑکی سے گھر کے باہر کھڑے رہے، ملاقات کرتے رہے۔
صبح کی اذان ہوئی، اذان فجر ہوئی، جیسے اذان کی آواز کانوں میں پڑی، کہنے لگے عشاء کا وقت ہو گیا۔ تو جو معشوقہ تھی اس نے کہا عشاء نہیں، صبح کا وقت ہو گیا۔ دل پر ایک چوٹ لگی کہ میں کسی دنیا دار میں عشق مجازی میں پھنس چکا ہوں، تو مجھے رات کی خبر نہیں ہوئی، تو جو عشق حقیقی میں چلے جاتے ہیں ان کو اپنی جان کی بھی خبر نہیں رہتی۔ کہا میں ساری رات لگا رہا، مجھے وقت نہیں ملا۔ آج جب جاتے ہیں نا یونیورسٹیز میں، کالجز کے اندر، تو لوگ مجھے سوال کرتے ہیں جی آپ کہتے ہیں غوث اعظم 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے، حضرت امام اعظم کا یہ معمول تھا، فلاں جو بزرگ ساری رات قرآن پڑھتے تھے وہ تھکتے نہیں تھے۔ میں نے کہا آج کے نوجوان کو یہ مسئلہ بتانے میں دقت نہیں ہوگی، جس طرح تم ساری رات واٹس ایپ پر اور فیس بک کے اوپر ساری رات انگلیاں چلا چلا کے نہیں تھکتے، وہ عشق کی دولت میں رہ کر قرآن پڑھ پڑھ کے نہیں تھکا کرتے تھے۔ تمہاری راتیں کسی اور کے لیے گزر جاتی ہیں، ان کی راتیں یا عشق مصطفیٰ کے لیے تھی یا عشق خدا کے لیے تھی۔ عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن مبارک ساری رات کھڑے رہے، دل پر چوٹ لگی۔ فرمایا جب کسی غیر کے لیے کھڑے رہیں وقت کا پتہ نہیں چلتا، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں زندگی کا پتہ نہیں چلے گا، بلکہ پتہ ہی جب لگ جائے گا تو پھر پتہ قیامت تک قائم رہے گا، پتہ مٹے گا نہیں، پتہ کٹے گا نہیں۔ اب توبہ طیب ہو گئے اور پھر امیر المومنین فی الحدیث بنے، عالم بنے، بہت بڑے عالم بنے۔ اماں جی باپ بیٹا کتنے درجے پر ہونا، بیٹا تو ماں ہوتی ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک کی اماں کہتی ہے ایک دن میں نے دیکھا میرا بیٹا سو رہا ہے، منہ کے اوپر نہ مکھیاں اور مچھر ہیں، موسم مکھیوں کا اور مچھر کا ہوگا۔ یہ جو مکھیاں کتنا تنگ کرتی ہیں، جن کو تنگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے، اور یہ ایسی مخلوق اللہ نے بنائی ہے کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے نا تو چونکہ زخموں سے جلن کی وجہ سے بڑی تکلیف ہوگی، تو اللہ ان پر جو عذاب ڈالے گا وہ مکھیوں کا بھی ہوگا، وہ الٹا ان جہنمیوں کے اوپر مکھیاں بیٹھیں گی، تنگ کریں گی۔ لیکن وہاں ایک مکھی نہیں جائے گی، کون سی؟ وہ شہد کی مکھی نہیں جائے گی۔ شہد کی مکھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ مکھی کیوں نہیں جائے گی جہنم میں؟ کہا جب یہ رس لینے کے لیے جاتی ہے، واپسی پہ محبوب پہ درود و سلام پڑھتی آتی ہے، تو مکھی درود و سلام پڑھے وہ جہنم میں نہیں جائے گی، امتی درود و سلام پڑھتا ہوگا وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ تو شہد کی مکھی نہیں جائے گی جہنم میں، باقی یہ مکھیاں جائیں گی، یہ جو ادھر ادھر پھرتی ہیں۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے سارا جسم چھوڑ کے نا جو پھوڑا پھنسی ہو نا وہاں پہ بیٹھتی ہیں، ایسی مکھیاں جہنم میں جائیں گی ارے جن کو محبوب کی شانیں نظر نہ آئیں اور ادھر ادھر بیٹھیں اور شانوں میں کمی اور تنقیص کی معاذ اللہ کوشش کریں، یہ مکھیاں جہنم میں جائیں گی، درود و سلام والی مکھی بھی ہو جہنم میں نہیں جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کی اماں کہتی ہے میں نے دیکھا میرا بیٹا سو رہا ہے، مچھر اور مکھیاں چونکہ تنگ کر رہی تھی، تو میں نے کہا میرا بیٹا سو رہا ہے، کہیں مکھیاں اور مچھر تنگ نہ کرے، میں ہاتھ والا پنکھا لے جاؤں اور مکھیاں اڑاؤں۔ کہتی میں حیرت میں ہوں، جب میں گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں، ایک بہت بڑا سانپ ایک پھول کی گل ریحان کی ٹہنی منہ میں لے کر حضرت عبداللہ بن مبارک کے چہرے سے مکھیاں اور مچھر اڑا رہا ہے۔ میں نے اٹھایا اور کہا عبداللہ بن مبارک یہ سانپ تو تکلیف دینے کے لیے ہوتے ہیں، یہ تو سانپ قبر میں عذاب کی صورت میں آتے ہیں، تیرے لیے یہ مکھیاں اور مچھر اڑا رہے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا ماں یہ قبر میں عذاب اس کے لیے بنتے ہیں جو اس کا نہیں ہوتا، جو اس کا ہو جائے یہ پھر اس کو لڑتے نہیں ہیں بلکہ اس کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ یہ قدموں میں بیٹھنے والا عبداللہ بن مبارک ہے، اور جس کے پاس جا کے سیکھتا ہے اس کا نام سفیان ثوری ہے۔ اندازہ لگا لو استاد کا درجہ کیا ہوگا۔ بلکہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں اپنے دین کا حسن تمہیں بتاؤں، میرا دین اتنا حسین ہے، میرا دین اتنا حسین ہے تو دین والا کتنا حسین ہوگا۔ فرمایا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں میدان جنگ میں گیا، ایک مشرک کے ساتھ میری لڑائی ہوئی، جب
میری عبادت کا وقت آیا، عصر کی نماز کا وقت آیا، میں نے کہا جنگ روک دو، میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں نماز پڑھنے لگا۔ پھر جب اس کا وقت آیا، وہ سورج ڈوبتے وقت عبادت کیا کرتا تھا، معاذ اللہ مشرک تھا، سورج کی عبادت کیا کرتا تھا، مجوسی تھا۔ کہتے جب وہ بیٹھا تو میں نے کہا یہ تو شرک کر رہا ہے، تو میں اس کو قتل کر دوں۔ جب میں آگے بڑھا اس کو قتل کرنے کے لیے تو غیب سے مجھے آواز آئی، اپنے وعدوں کا پاس رکھو، ان العہد کان مسئولا، جو تم وعدہ کرو گے تم سے وہ اس کا سوال کیا جائے گا، اس کو پورا کرنا۔ اب کہتے ہیں جب وہ بندہ فارغ ہوا، ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھتے ہیں جب سورج ڈوب رہا ہو نا تو جو بندہ ہے تو اس کا سایہ لمبا نظر آتا ہے، تو کہتے ہیں جب وہ اپنے طریقے پر شرک والی جو ہے عبادت معاذ اللہ کر رہا تھا، وہ پوجا کر رہا تھا، عبادت نہیں کہتے اس کو، اس لفظ کو حذف کر دیتے ہیں، وہ پوجا کر رہا تھا۔ میں اس کے قریب گیا، اس نے میرا سایہ دیکھا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے لیے تلوار لے کے بڑھا ہے، اور جب وہ فارغ ہوا مجھے کہتے عبداللہ بن مبارک تم مجھے قتل کرنے آئے تھے، قتل کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا ہاتف غیبی سے آواز آئی ہے تم سے سوال ہوگا۔ تو کہتے اچھا یہ بات ہے، اتنا حسین دین ہے، جب یہ غیروں کے لیے اتنا حفاظت کرتا ہے پھر اپنوں کے لیے کتنا حفاظت کرتا ہوگا۔ اب مجھے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کلمہ پڑھا کے اسی نبی کا غلام بنا دو جس کا دین اتنا حسین ہے۔ تو یارو جس مجلس میں عبداللہ بن مبارک سامعین میں سے ہوں، حضرت سفیان ثوری وہاں مدرسین میں سے ہوں، جن کے شاگرد اتنا اعلیٰ ہیں، اندازہ لگا لیں ان کے استاد حضرت سفیان ثوری کتنے اعلیٰ ہوں گے۔ فرمایا تابعین میں سے جنہوں نے اعلیٰ خدمت کی ہے وہ حضرت سفیان ثوری ہیں۔ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا میں نے اپنی زندگی میں اس زمین پر بڑا عالم دیکھا ہے تو حضرت سفیان ثوری کو دیکھا ہے، بڑا فقیہ دیکھا ہے سفیان ثوری کو دیکھا ہے، بہت بڑا مدرس دیکھا ہے حضرت سفیان ثوری کو دیکھا ہے، اتنا بڑا عالم ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور نہیں تھا۔ 70 سال تک آپ نے لوگوں کو درس حدیث پڑھایا ہے، فتوے دیے ہیں۔ سیدنا مصنع بن صباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 70 سال میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتے حضرت سفیان ثوری کے پاس جاتے، اور فرماتے ہیں کہ سیدنا مبارک، ایک عبداللہ بن مبارک ہے، یہ سیدنا مبارک اور ہیں، یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، فرماتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اس وقت بھی سفیان ثوری تھے، ہم بڑے ہو گئے تب بھی حضرت سفیان ثوری کو دیکھا، جب کسی نے مسئلہ پوچھنا ہوتا تو کہتے جاؤ دیکھو حضرت سفیان ثوری بیٹھے ہوں گے، ذرا ان سے جا کے مسئلہ پوچھنا۔ اچھا یاد رکھیے جو اس جہان طیب ہے قبر بھی اسی کی طیب ہوگی، اور پہلی جو سیڑھی ہے نا اس کی سفر کی وہ یہ ہے باپ کی پشت کی جو رہائش ہے نا، والد کی عبادت کا اثر بیٹے پر ہوتا ہے، پھر ماں کے پیٹ میں بھی اثرات ہوتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی اماں کہتی ہیں کہ جس وقت میرا بیٹا میرے پیٹ میں تھا تو میں نے کوئی چیز کھا لی، مالک کی اجازت کے بغیر کوئی فروٹ کھا لیا، کسی باغ میں گئی تو میں نے کوئی چیز کھا لی، تو یہ میرا بیٹا چونکہ پیٹ میں تھا اندر سے مجھے بار بار آواز آتی تھی اماں تو نے اچھا نہیں کیا، تجھے نہیں پتا تیرے بطن کے اندر کتنا عظیم شخص جلوہ گر ہے، تجھے تیرا بیٹا ہے لیکن یہ وقت کا محدث ہے، کہتے جب تک میں نے وہ الٹی کر کے وہ جو کچھ کھایا تھا نکالا نہیں اندر سے، یہ میرا بچہ بے چین ہی رہا۔ اتنا حلال و حرام کی تمیز رکھنے والے حضرت سفیان ثوری، آپ فرماتے ہیں کہ جس کو یہ شوق ہے میں علم الحدیث پڑھوں، علم الحدیث کو طلب میں جب وہ گھر سے نکلتا ہے، میری اس کو ایک رائے ہے، میرا مشورہ ہے کہ وہ 20 سال تک اللہ کی عبادت کرے، اس کے بعد رسول اللہ کی حدیث کو سیکھے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 20 سال عبادت بھی کرے اور ادب بھی سیکھتا ہو، کہ ادب اور عبادت جب یہ دونوں ملیں گے تو پھر بندے کو باطنی علوم کے جو اسرار ہیں وہ کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے وضو کیا نہیں کیا، حدیث کی کتاب اٹھا لی۔ سفیان ثوری وہ ہیں جس پھٹی کے اوپر حدیث کی کتاب رکھ کے درس حدیث پڑھاتے ہیں بغیر وضو کے، اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا۔ ہم نے طالب علموں کو دیکھا ہے پہلے پڑھ رہے ہیں بعد میں وہی پھٹیاں سر کے نیچے رکھی سو گئی، اور جو ان کے پاس ادب ہے تمیز ہی نہیں ہے، جبے کبے دستاریں پہن لینے سے عالم ہوتا ہے۔
اگر آپ کے اندر سے غیبت، حسد، چغلی یا بیماریاں نہیں گئی تو تمہیں جبے کبے دستاریں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ زہد میں کچھ نہ ملا کبر و نخوت کے سوا، سب شگن بیکار ہے مرشد کی محبت کے سوا۔ اس سے مرشد حقیقی لے لیں، اللہ کی ذات بھی لی جا سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرشد اعظم ہے، یہ بھی لی جا سکتی ہے۔ زہد میں کچھ نہ ملا کبر و نخوت کے سوا، سب شگن بیکار ہے مرشد کی محبت کے سوا، کوئی کتنا کرے فیض نظر کا دعویٰ، مگر نامکمل ہے شیخ کی صحبت کے سوا۔ یہ صحبتیں بتاتی ہیں کہ ادب کس طرح کرنا ہے، کس طرح ترقی کرنی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے شیخ کا ادب کیا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کیا ہے، آخر استاد کا کوئی مقام ہے نا، جو حضرت مولا علی فرما رہے ہیں، جس سے میں نے ایک لفظ بھی سیکھا ہے، وہ میرا مولا ہے، میرا مالک ہے، میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں، چاہے بیچ دے چاہے اس کو اپنے پاس غلام بنا کے رکھ لوں۔ علم کی کوئی تو قدر ہے نا۔ میں حیران ہوتا ہوں، کسی سلسلے میں خلافت مل جائے نا کسی کو، تو وہ اپنے استاذہ اساتذہ جن سے پڑھے ہیں ان کو کچھ نہیں سمجھتے۔ جن کی وجہ سے تم کچھ بنے ہو، شیخ کا ادب اپنی جگہ پہ ضروری ہے۔ باپ کے مقام سے استاد کا اور مرشد کا مقام زیادہ ہے، لیکن عدل یہ ہے جو جس کا مقام ہے اسی مقام سے دیکھو۔ تو حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا حضور والا، اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین اوتوا العلم درجات، بے شک علم سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ وہ کون سے درجے ہیں؟ فرمایا وہ تو آخرت کے جو درجے ہیں نا، وہ تو آخرت میں ہوں گے، لیکن جو درجے ہیں وہ 4 ہیں یہاں دنیا میں۔ پہلا درجہ کون سا ہے؟ جس نے علم حاصل کر لیا وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ خاموشی کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جب بولتا ہے تو پھر اسی کے ذکر میں بولتا ہے، جب بولتا ہے اسی کی تعریف میں بولتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ نہ غیبت کرتا ہے، نہ چغلی کرتا ہے، نہ کسی کے لیے زبان سے جو ہے نا وہ تیر چلاتا ہے، نہ کسی کی پگڑیاں اچھالتا ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ جو علم سے درجہ ملتا ہے، پہلا درجہ خاموشی کا ہے۔ فرمایا جس کے اندر یہ درجہ پایا جائے، سمجھ لو اس کے پاس علم کامل ہے اور علم نافع ہے۔ میں نے کیا کہا؟ علم نفع دینے والا علم ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کے پاس جب بھی کوئی جائے وہ توجہ سے بات کو سنتا ہے۔ اکثر تقاریر میں جاتے ہیں نا، بڑے جبے کبے اور پگڑیاں باندھ کے ایسے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں چھچورے، کہ وہ جناب اس کو کونی مار، موبائل نکال لے، اس سے طنز کی طرف دیکھ، اس کو اشارے کر۔ یہ منافقوں کی علامتیں ہوتی ہیں۔ علماء کی عظمت اور شان نہیں ہے کہ کسی کو کہے جی تو دیکھ، تو سمجھ، تو اندھا ہے، بہرا ہے، تو نہیں سمجھنے کے لیے۔ اگر تو سمجھنے کے لیے نہیں آیا تو اتنے بڑے شیخ الحدیث اور بڑے عالم کا بیٹا ہے تو کیا لینے کے لیے آیا یہاں پہ؟ پھر تو خود ہی کھڑا ہو کے تقریر کرتا۔ مہمانوں کی یہ جو انسلٹ کرتے ہیں، ان کی جبے کبے دستاریں کام نہیں آئیں گی۔ ابھی علم سے ان کو فیض نہیں ملا، لفظ شاید پڑھ رکھے ہوں گے، برکات ابھی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ میں نہیں کہہ رہا، سفیان ثوری کا فتویٰ ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ پہلا درجہ یہ ہے کہ خاموشی، دوسرا یہ ہے کہ توجہ سے سننا۔ ارے ہم نے غزالی زماں راضی دوران رحمت اللہ علیہ کی تقاریر سنی، بڑے بڑے علماء کی دیکھیں، شکلیں بھی، زیارتیں بھی کی، ان کی تقاریر بھی سنی۔ ان کا عالم یہ تھا، آج بھی وہ لوگ موجود ہیں، ان کے سامنے جب کوئی ان سے کم علم رکھنے والا طالب علم تقریر کرتا تو وہ چہرے سے ایسے محسوس کرواتے جیسے آج ہی یہ سن رہے ہیں۔ یہ اصاغر نوازی ہوتی ہے۔ یہ اصاغر نوازی جو طبیعت میں آ جاتی ہے، یہ ان کے لیے نہیں ہے جو علم کا فیض لیا ہے، اس فیض کی علامت ہے کہ علم نے اس کو پورا فیض عطا کیا ہے۔ اب تقریر تھوڑی سی مشکل ہو گئی ہے، اور جو مدارس کے طلباء بیٹھے وہ ویسے ہی دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ تربیت ہو رہی ہے۔ زندگی میں بڑے میدان آئیں گے، بڑا نہیں بننا، چھوٹا ہی رہنا ہے، کیونکہ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عافیت اکابرین کے دامن میں ہے۔ بس اپنے اکابرین کے عقائد میں عافیت ہے، انہی میں پناہ لے کے رکھنے، اپنی نئی عقائد میں تحقیقات نہیں کرنی، مسائل میں کرنا وہ دروازے کھلے ہیں۔ تو حضور والا تیسرا فرمایا عمل کرنا، یہ نہیں کہ جو کچھ پڑھا ہے دوسروں کو بتایا، خود عمل نہیں کیا۔ اور چوتھا یہ ہے اس کی پھر تعلیم دینا۔ فرمایا جس کے اندر یہ 4 نشانیاں ہوں، علم نے اس کے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، جس وقت آپ کا وصال ہوا نا،
غربت کا زمانہ ہے، کوئی تھیلہ نہیں لے سکتے کتابوں کو رکھنے کے لیے. جو کتابیں آپ نے کلمی ہوتی تھیں، کلمی کتابیں لی ہوئی تھی، تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، تو آپ نے جو قمیص پہنتے تھے اس کو نیچے سے گانٹھ لگا کے اسی کے اندر کتابیں رکھی اور اسی کا تھیلہ بنا لیا. آج بڑی بڑی الماریوں میں کتابیں سجا کے رکھی ہیں، پڑھنے والا کوئی نہیں. جب الماریاں نہیں تھی تو در بدر میں پڑھنے پڑھانے والے تھے. اور حضرت سفیان ثوری وہ ہیں جو فرماتے ہیں مجھے پتہ چل جائے کہ کوئی حدیث کا شوق رکھنے والا بندہ ہے اور اپنے آقا و مولا جان عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننا چاہتا ہے، تو میں دور دراز سے سفر کر کے اس کے پاس جا کے، وہ نہیں آ سکتا، میں جا کے اپنے نبی کی حدیث اس کو سنا. تو حضرت سفیان ثوری جب دنیا سے جانے لگے، وصال ہوا، شاگرد کہتے ہیں ہم نے کہا اپنے استاد کی کتابیں دیکھیں، کتابیں کہاں رکھی ہیں؟ تو آپ نے اپنی قمیض کا تھیلہ بنا کے اس کو گانٹھ لگا کے، قمیض کو تھیلہ بنا کے اس کے اندر کتابیں رکھی ہوئی تھی. پھر جہاں بھی جاتے کتابوں کو اٹھا لیتے. آپ کبھی کبھی غور بھی کیا کریں، ابھی ہمارے بچے سکولوں میں جاتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں بچے کا وزن 5 کلو ہوگا، بستے کا وزن 15 کلو ہے، یعنی بچے کے وزن سے زیادہ اس کا بستہ ہے. اور کہاں اس نے لٹکایا ہوا ہے؟ پوسٹ کے پیچھے. اور کبھی کبھی آپ یہ منظر دیکھیں، مدارس کے باہر بیٹھ جائیں، صبح صبح جو بچے مدرسے میں آ رہے تھے انہوں نے قرآن سینے پہ رکھا ہوتا ہے، نورانی قاعدہ سینے پہ رکھا ہوتا ہے. کبھی آپ غور تو کریں، جو دنیا کا علم ہے وہ پشت کے پیچھے، اور جو قرآن کا علم ہے سینے سے لگایا ہوا. وجہ کیا ہے؟ اللہ بتانا چاہتا ہے عقل و خرد رکھنے والے، تفکر و تدبر رکھنے والوں، دیکھ لو دنیا میں نشانی یہ ہے کہ جس علم کے لیے تم بھاگے پھر جب مرو گے یہ پیچھے رہے گا، اور جب تم قبر میں جاؤ گے جس کو سینے سے لگایا یہ سینے میں ہوگا، یہ علم تمہیں آگے ہوگا، یہ قبر میں تمہاری شفاعت کرے گا. وہ علم بھی پڑھو جو پیچھے رہے، وہ علم بھی پڑھو جو ساتھ جائے. علم دونوں ضروری ہیں. عزیزان محترم، حضرت سفیان ثوری کا حافظہ بڑا قوی تھا. اہل علم بڑے ذہین ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ علم کو ذہن میں رکھتے ہیں یا عالم الغیب کو ذہن میں رکھتے ہیں، تو پھر کوئی اور ذہن میں ہوتا نہیں، پھر یہی ذہن میں ہوتے ہیں تو حافظے قوی ہو جاتے ہیں، حافظے تیز ہو جاتے ہیں. فرمائے میرا حافظہ اتنا تیز ہے کہ میں کوئی ایک دفعہ مل لینا تو میں کئی سالوں بعد ملے مجھے پتا ہوتا ہے یہ اس نے کون سے کپڑے پہن رکھے تھے، اس کی شکل کیسی تھی، یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے. ایک دفعہ بندہ نظر میں آ جائے پھر میں اس کو بھولتا نہیں. کہتے ایک دن میں جا رہا تھا تو کچھ لوگ نا کپڑا بننے والی کھڈیاں چلا رہے تھے، اور یہ ابھی تو مجھے نہیں پتا، پہلے دور میں جو کپڑے اور یہ کھیس وغیرہ بنتے تھے وہ کھڈی چلاتے، ساتھ ساتھ گانے بھی گاتے رہتے تھے. تو حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں میں وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک کپڑا بننے والا کپڑا بھی بن رہا ہے اور گانا بھی ساتھ گا رہا ہے، اور میں نے کانوں میں انگلیاں ڈال دیں اور بڑی مضبوطی سے انگلیاں ڈال کے میں تیزی سے گزر گیا. اس بندے نے مجھے دیکھ لیا، اس نے کہا یہ کانوں میں انگلیاں ڈال کے کیوں جا رہا ہے؟ اس نے مجھے پکڑ لیا اور کہنے لگا حضور آپ نے ایسے کانوں میں انگلیاں کیوں ڈالی ہیں؟ کیوں میرا گانا اچھا نہیں لگا؟ فرمایا میاں بات یہ تم تو ذوق لے رہے تھے، تیرا اپنا ذوق ہے، ہمارا اپنا شوق ہے. وجہ یہ ہے میرا حافظہ اتنا تیز ہے، جو کچھ میں سن لیتا ہوں مجھے یاد رہتا ہے. میں نے کانوں میں انگلیاں ڈالی، تیرا گانا پھر یاد نہ آئے مجھے. تو جو گانا ایک دفعہ سن لے یاد رکھتا ہے، وہ نبی پاک کا کلام کیسے یاد رکھتا ہو؟ حدیث رسول کی صورت میں کیسے حدیثیں اس کو یاد تھیں. حافظ الحدیث سفیان ثوری، شیخ الحدیث سفیان ثوری، امیر المؤمنین فی الحدیث سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. کسی نے کہا حضور میں نے علم کی بڑی طلب ہے، علم پڑھنا چاہتا ہوں، کوئی نصیحت کیجیے. حاجی صاحب کو چونکہ نیند رہی پی ہی میں سے تقریر مکیندے پہ، کیونکہ بیچارے جمعرات کو جاگ دے رہے ہیں، جمعہ لینے والے نیند رہی تھیں پوری کرنی ہے سارے. کا علم کی طلب حاصل کرنا چاہتا ہوں، طلب علم کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. فرمایا علم یہ نہیں کہ فلاں سے سیکھا، فلاں سے سیکھا، فلاں سے سیکھا. علم یہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علم یہ ہے خشیت کا نام، علم ہے خوف خداوندی کا نام. ارے بڑی بڑی
کتابیں پڑھ لینے سے عالم نہیں ہوتا، اگر خشیت نہیں ہے تو علم نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے تو علم نہیں ہے۔ ارے خوف خدا کا دوسرا نام ہے علم ہے، علم ہے، علم ہے۔ اور آپ بیمار ہو گئے، جب بیمار ہوئے نا تو اس وقت جو حکیم اور اطباء تھے وہ لوگوں کا چھوٹا پیشاب دیکھ کے نا، کارورا اس کو کہتے ہیں، وہ دیکھ کے اندازہ لگاتے تھے اس کو بیماری کیا ہے۔ تو آپ بیمار ہو گئے، شاگردوں نے کہا حضرت علاج کروانا ہے، چلیے۔ فرمایا اگر میں چلا جاؤں گا تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق رہ جائے گا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرت، یعنی وہ تعلیم کے لیے اتنا فکر مند رہتے۔ اب دور بدل گیا، استاد بیٹھے ہیں، شاگرد نہیں ہے، ان کو فرصت نہیں ہے پڑھنے کے لیے۔ کیوں؟ تمنا نہیں ہے، ذوق نہیں ہے۔ ماں باپ عالم بنانا چاہتے، بیٹے کچھ اور بننا چاہتے، وہ گھسیٹ گھسیٹ کے مدرسے کی طرف لے کے آتے ہیں۔ خیر میرے سامنے تو دونوں تصاویر کے رخ موجود ہیں۔ یہاں بچے پڑھنا چاہتے ہیں، ماں باپ کو پرابلم ہے، وہ پڑھانا نہیں چاہتے، اور بعض جو ہے نا وہ ماں باپ عالم بنانا چاہتے، بچے نہیں پڑھنا چاہتے۔ عجیب ایک اس فضا کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں۔ کئی مثالیں میرے سامنے ہیں، اور اللہ کرے میں بیان نہ کروں، چپ ہی رہوں۔ تو اب شاگرد کہنے لگے حضرت چلیے، فرمایا سبق رہ جائے گا، ہم نہیں چاہتے۔ حکیم سے پتہ کیا کہ جناب بتائیے۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے کہ حضرت کا کارورا لے آئیں بوتل میں ڈال کے، تو میں دیکھ کے بتا دوں گا کیا بیماری ہے۔ جب حکیم کے سامنے ان کا کارورا رکھا گیا، حکیم اس کو دیکھ دیکھ کے کہتا ہے یہ کسی عالم کا ہے، یہ کسی صوفی کا ہے، یہ کسی عاشق کا ہے۔ حکیم صاحب تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا جدی پشتی سنیاسی حکیم ہوں، حکمت جانتا ہوں، مجھے سارا علم ہے، سب کو جانتا ہوں۔ یہ جو کارورا تم نے میرے سامنے رکھا ہے، اس کے اندر جگر جل جل کے آمیزش، اس پیشاب کے اندر یا خوف خدا کی ہے، کیونکہ جگر پگھل کے پیشاب کے رستے اس کے اثرات نمودار ہو رہے ہیں۔ جس کا تم یہ کارورا لے کے آئے ہو یہ خوف خدا کرنے والا ہے، یہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق ہے۔ ارے خوف خدا کی وجہ سے ساری راتیں شب بیداری میں گزر جاتی ہیں، اور سارا دن عشق مصطفیٰ میں گزر جاتا ہے۔ اس کا جو پیشاب ہے یہ بیماری کی خبر نہیں دے رہا، یہ تو کوئی اور خبر دے رہا ہے، خوف خدا کی خبر دے رہا ہے۔ یہاں لگے ہاتھوں مجھے حضرت سلطان بہو کا بھی ایک واقعہ یاد آ گیا ہے۔ تقریر ختم ہو گئی، وقت ختم ہو گیا، آپ کی طبیعتیں بھی ختم ہو گئی، مزاج بھی آپ کا ویسے ہی کمزور پڑ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے۔ مریدین کہنے لگے حضرت آپ کا علاج کرواتے۔ فرمایا کس سے کراؤ گے؟ کہا جی ایک ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، بڑا سیانہ ہے۔ فرمایا کون ہے؟ کہتے جی سکھ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ سیانہ ہوتا مسلمان نہ ہوتا؟ تو تم نے جو خبر ہی دی ہے تو وہ سیانہ کیسے ہے؟ تو کہا حضور والا چلیں۔ فرمایا میں مر جاؤں گا کسی ایسے بندے کے پاس علاج نہیں کرواؤں گا جو میرے مصطفیٰ کو نہ مانے، وہ میرا طبیب کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اپنے مرنے کا غم نہیں، اگر ایسا مرنا نصیب ہو، میرا دم جو نکلے تو باخدا میرے پاس میرا طبیب ہو۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ پر ہم تو کسی اور کے عشق میں مبتلا ہے، عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم تو مرید بھی اپنے پیر کے اس لیے ہیں کہ اپنے پیر کے مرید ہیں، مراد کے مرید نہیں ہیں کہ صرف سوالات ضرورت پڑی تو بھاگ کے چلا گیا اور جا کے سوال کرنے دے دیے، اور اگر انہوں نے چائے نہیں پوچھی تو مڑ کے آیا ہی نہیں کہ مجھے چائے نہیں پلائی۔ جو چائے کا مرید ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، جو یار کا مرید ہے اس جہان بھی عیش کرتا ہے، اگلے جہان بھی عیش کرتا ہے۔ ہماری تو پیری مریدی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی ہم نے خود گاڑ رکھی ہے۔ آگے جائیں، اگر حضرت نے ٹائم دیا، چائے پلائی، ساتھ بٹھایا تو پیر ہے، ورنہ پھر ختم۔ میں پچھلی دفعہ بھی بتا رہا تھا نا کہ ایک بندہ آیا تو ہم مصروف تھے، اس سے ٹائم نہ دے سکے، تو اس نے مجھے میسج کیا کہ حضرت آپ کو مرید بڑے اور ہمیں پیر بڑے۔ میں نے کہا جب تیرا ابا تجھے توجہ نہ دے، ابے کو بھی میسج کرنا کہ تمہیں بیٹے بڑے اور ہمیں باپ بڑے، کیونکہ جو کتب تصوف ہیں اور کتب حدیث ہیں اس کے اندر جو میں نے یہ دیکھا وہ یہ ہے کہ پیر کا درجہ باپ سے زیادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی یہ لکھا ہے
اب آپ خود اندازہ لگائیں باپ سے پیر کا درجہ کیوں بڑا ہے، کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے اس انسان کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کے لیے والدین دنیا میں لاتے ہیں اور اس عبادت کو سکھا کے پھر خدا کے قریب کرنے کے لیے مرشد ہوتا ہے، تو اس لیے کہا اس کا مقام اس سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ دنیا میں لے کے آئے، وہاں سے یہاں والدین لے کے، یہاں سے پھر وہاں مرشد لے کے جاتا ہے۔ تو حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے اگر وہ سیاںہ ہوتا تو سکھ ہوتا، میں نہیں جاتا اس کے پاس، مر جاؤں گا۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک ہسپتال ہے یہاں پہ، وہ مسلمانوں کا نہیں ہے، تو ہمارا ایک اپنی طرف سے چاہنے والا، ادھر سے کوئی ڈگری نہیں ملی تھی کہ یہ بڑا عاشق ہے، تو وہ کہنے لگا جی ہم تو وہاں سے جاتے ہیں۔ میں نے کہا تم کس مسلمانوں کے ہاسپٹل چلے جو؟ کہتے نہیں ہم تو وہاں جاتے ہیں۔ میں نے کہا ہم تو نہیں جاتے، جہاں ہمارے یار کا ذکر ہوتا ہے، سرکار کا ذکر ہوتا ہے، ہم وہاں جاتے ہیں۔ کیسا بھی ہے جیسا بھی ہے، ہیں تو اپنے نا جو کلمہ پڑھتے ہیں، تو ایسے تیسے کیسے کو برداشت کر لیتے ہیں، کس لیے کہ گرم رکھتے ہیں ملاقات بد و نیک سے ہم، تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم۔ تو فرمایا میں نہیں جاتا۔ اس کے بعد گئے تو اس نے کہا میں نہیں جاتا۔ حکیم کہنے لگا میں نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتے؟ کہتے میں نے سن رکھا ہے سلطان بہو کا چہرہ اتنا حسین ہے، جو ان کو دیکھے فوراً زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا۔ میں نے اپنا ایمان ضائع کرنے میں نہیں جاتا۔ یہ کہتے میں نہیں جاتا، نبی کا غلام نہیں، اور وہ کہتا میں نہیں جاتا، زبردستی مومن بنا دیتے ہیں، میں نہیں جاتا۔ اب ہے سکھ، پتہ اس کو ہے سامنے جاؤں گا تو ایمان بڑھ جائے گا یا مل جائے گا، تمہیں پتہ کیوں نہیں لگا آج تک؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ تم تو غیر حاضریاں کرتے ہو، آتے بھی نہیں، صدیاں بیت جاتی ہیں، آتے بھی نہیں، میسے سے کام چلا لیتے ہو، لیکن جو سکھ ہو کے یہ کہہ رہے میں سامنے نہیں جاتا، میں جاؤں گا تو ایمان مل جائے گا۔ تو حضور والا سکھ نے کہا میں تو نہیں جاتا۔ کہتے چلو تو صحیح، آدھے راستے سے بھاگ گیا، کہتے میں نہیں جاتا، مجھے اپنے ایمان کی فکر ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں، وہاں جائیں تو خالی بندہ آتا نہیں، کیونکہ میں سکھ ہونے کے باوجود یہ جانتا ہوں کہ کوئی اپنے مرشد کے آستانے پہ چلا جائے تو 70,000 بیماریاں ٹلتی ہیں، تو میں سراپے بیماری ہوں، میرا تو سب کچھ ٹل جائے گا، میں کیسے جاؤں؟ میں تو نہیں جاتا، واپس بھاگ گیا۔ ادھر آئے حضور والا، وہ تو راستے سے بھاگ گیا ہے، لیکن ایک بات وہ کہہ گیا ہے کہ حضرت کی قمیص لے آؤ، تو قمیض کو سونگھ کے میں بتا دوں گا بیماری کیا ہے۔ فرمایا پھر عاشق ہو اور کپڑوں سے عشق مصطفیٰ کی خوشبو نہ آئے، چلو ہمیں نہیں ملا، ہمارے کپڑے ہی لے جاؤ، کیونکہ کپڑے جسم پر نہ ہوں تو بندہ کسی کے سامنے نہیں آ سکتا۔ لباس کے فائدے بڑے ہیں، یہ کسی کے سامنے آنے کے قابل بناتا ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا ہے؟ چلو لے جاؤ، یہ کسی کے سامنے آنے کے قابل، یہی میری قمیض ہی بنا دے گی۔ وہ ننگا ہے نا، تو ننگا کسی کے سامنے نہیں آتا، کپڑے پہن کے آتے۔ پتہ لگا لوگوں کے سامنے آنے کے لیے کپڑوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو لے جاؤ میری قمیض لے گئے، اس نے سونگی اور کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا میرا دماغ پڑتا ہے، مجھے لے جاؤ، جب قمیض میں عشق کی اتنی خوشبو ہے تو چہرہ ولی میں کتنی خوشبو ہوگی۔ ہمیں اپنی قسمت پہ ناز ہے، جب بولتے ہیں تو والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کرتے ہیں، واللیل کی زلفوں کا ذکر کرتے ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کا ذکر کرتے ہیں، ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر کرتے ہیں، علم نشرہ کے سینے کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر محفل ہوتی ہے، مجالس ہوتی ہے، تو کبھی کسی ولی کے نام کی، کبھی کسی ولی کے نام کی، کبھی کسی ولی کے نام کی۔ میں نے یہ سن رکھا ہے، قرآن نے بھی بتایا ہے، حدیث نے بھی بتایا ہے کہ یہ بڑے باوفا ہوتے ہیں، یہ بڑے، قرآن کیا کہتا ہے؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت والے دن سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے، ان کا رشتہ کام آئے گا۔ قرآن کہتا ہے یہ باوفا ہیں، قرآن کہتا ہے یہ وفادار ہیں، تو پھر ہم کبھی
کسی بزرگ کا ذکر کرتے، کبھی کسی کا ذکر کرتے، کبھی کسی کا ذکر کرتے۔ قرآن کی نص کہتی ہے یہ با وفا ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو حضرت بہاؤالدین زکریا فرمائیں گے یہ میرا ہے، سفیان ثوری کہیں گے یہ میرا ہے، جنید بغدادی کہیں گے یہ میرا ہے، غوث الثقلین کہیں گے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ پریشان تو وہ ہوں گے، یہ سارے کہیں گے یہ تو ہمیں بھونکتا تھا، یہ میرا نہیں۔ کوئی سمجھ نہیں آئی آپ؟ تو اس لیے قیامت والے دن ان نسبتوں کو پختہ اور کامل بنانے کے لیے خود بھی حاضر رہا کریں۔ ویسے میں تو آج کل ایک عجیب وہ ہے کہ جو بھی بندہ مجھے کہتا ہے میرا بچہ بگڑ گیا فلاں فلاں کو سن کے میں کہتا ہوں قصور تیرا ہے، تو خود آتا نہیں، ان کو لے کے آتا نہیں، اور بعد میں روتے کیوں ہو؟ پھر اب برداشت کرو، اب جب تم بغیر جنازے کے دفن ہوگے تمہیں پتہ چلے گا۔ ظاہر سی بات ہے تو عشق والا ہے اور بے عشق کا تیرا جنازہ پڑھائے تو جنازہ کیسے ہوگا؟ عشق والوں کے جنازے تو عشق والے پڑھایا کرتے ہیں، محبت والوں کے جنازے تو محبت والے پڑھا کرتے ہیں۔ یہ تو قرآن ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ عشق والوں کے جنازے پڑھا کرو، منافق کے جنازے میں نہیں جانا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نبی کے غلاموں کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے، منافق کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا۔ یارو جن کی قبر پہ کھڑے ہونے سے اللہ نے منع کیا ہے، زندگی میں ان کی یاری لگانا کتنا خطرناک ہوگا۔ فتویٰ نہیں سنایا، قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ سب اپنے آپ کو بھی بچائیے، اپنی اولادوں کو بھی بچائیے۔ یقین فرمائیں ہم سنی تو ہیں لیکن قبر کی کھدائی والے گورکن بھی اچھے ہیں۔ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے پھر ہم بڑی قدر کرتے ہیں، پھر نام لیتے ہیں، اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، جو تھا وہ تو چلا گیا۔ یہ آستانے، یہ مدارس، یہ ایمان کے قلعے۔ آپ جانتے ہیں آپ سے کبھی زکوٰۃ کا سوال کیا کسی نے؟ کوئی قربانی کے موقع پہ کھا لیں کسی نے اکٹھے کی؟ تم سے ایک سوال ہے، بچوں کو عالم بناؤ اور جمعے آؤ اور عشق مصطفیٰ کے موتی لے کے جایا کرو۔ اگر اس میں بھی تم راضی نہیں ہوتے پھر بتا دو تم کیسے راضی ہوتے ہو، پھر ویسے راضی کریں گے۔ وہاں تو تم بھاگ بھاگ کے جاتے ہو جہاں مدارس کے نام پہ پیسہ لیا جاتا ہے، مدارس نہیں ہے۔ وہاں تو تم بھاگ بھاگ کے جاتے ہو جہاں پر دین کا لبادہ اڑا جاتا ہے، دین کی بات نہیں ہے۔ وہاں تو بھاگ بھاگ کے جاتے ہو جہاں تصوف کے نام پہ تمہیں لوٹا جاتا ہے، تصوف کی تعلیم کا پتہ نہیں ہے، اور جہاں سب کچھ ملے اور وہاں نہ جاؤ۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں۔ اگر ہم وفادار نہیں تو بھی دلدار نہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔